نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ابھی آپ کے سامنے جو ہمارا سبق شروع ہونے جا رہا ہے اس کا عنوان ہے مسئلہ توسل۔ مسئلہ توسل کے حوالے سے میں آپ سامعین کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ مسئلہ توسل ہے کیا، توسل کہاں کسے جاتا ہے۔ نمبر 2 انسان جب مسئلہ توسل کا اعتقاد رکھتا ہے تو اہل سنت والجماعت مسئلہ توسل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 اہل سنت والجماعت کے مخالفین جو لوگ ہیں، اہل بدعت کہا جائے، اہل الحاد کہا جائے، ان کا مسئلہ توسل کے بارے میں موقف کیا ہے۔ نمبر 3 اہل سنت والجماعت مسئلہ توسل میں جس توسل کے قائل ہیں اس کے دلائل کیا ہیں۔ اور نمبر 4 اہل بدعت اور اہل الحاد جو توسل کے انکاری ہیں ان لوگوں کے شبہات کیا ہیں اور اہل سنت والجماعت کی جانب سے ان کے جوابات کیا ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں ایک پہلی بات یعنی مسئلہ توسل کہتے کسے ہیں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توسل کا لغوی معنی جو حضرات محققین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے۔ علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النہایہ فی غریب الاثر میں لکھتے ہیں، توسل کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کی طرف جایا جائے اور دوسری چیز کا تقرب حاصل کیا جائے، اسے توسل کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الوسیلۃ ہی فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ۔ وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسری چیز کی طرف جائے اور دوسری چیز کا قرب حاصل کرے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس ذریعے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے قربت اور نزدیکی حاصل کی جائے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ آپ وسیلہ کا معنی ارشاد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توسل اور وسیلہ کے متعلق، توسل لغت میں نزدیکی اور قرب کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو لغت کے اعتبار سے وسیلہ کہا جاتا ہے اس درمیانی چیز کو جس کے ذریعے سے انسان کسی اور چیز کی طرف جائے، اور ساتھ ساتھ قربت اور نزدیکی کو بھی وسیلہ اور توسل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شرعی معنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی معنی کے اعتبار سے توسل کی 3 اقسام ہیں، وہ یا 3 قسموں پر توسل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 توسل بالدعا، نمبر 2 توسل بالاعمال، اور نمبر 3 توسل بالذات۔ آسان لفظوں میں ہم اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ کسی بزرگ سے انسان جائے اور جا کر دعا کرائے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، کسی نیک ہستی کی خدمت میں حاضر ہو کہ حضرت میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، آپ اللہ کی دربار میں دعا کریں، اس کا نام توسل بالدعا ہے۔ توسل بالدعا یہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1014 میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور چونکہ بارش برس نہیں رہی اسی لیے لوگوں کے اندر تجارت کا ماحول نہیں ہے، اس لیے جو راستے ہیں تجارت والے وہ بھی منقطع ہو چکے ہیں، آپ اللہ کی خدمت میں عرض کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ کھڑے کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان پر دیکھا، آسمان پر کسی بھی بادل کے ٹکڑے کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ایسا ہوا کہ سلع پہاڑ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا ابھرتا ہوا آیا اور جس طرح ڈھال ہوتی ہے اس طرح ڈھال کی طرح چوڑا تھا، اور آ کر مدینہ منورہ کے اوپر آیا اور ایسا پھیلا کہ پورے مدینہ کو اس نے اپنی گھیر میں لے لیا۔
नबी अलैहिस्सलाम अभी खुतबा देकर मिंबर से उतरे नहीं थे कि बारिश शुरू हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत थी और ये बारिश इतनी रही, फरमाते हैं कि पूरा हफ्ता हमने सूरज न देखा, मुसलसल बारिश होती रही। जब दूसरा जुमा हुआ, आप अलैहिस्सलाम फिर मिंबर पर थे। एक आदमी आया और उसने यही बात की, हलकतिल अम्वाल वनक़तअतिस सुबुल, या रसूल अल्लाह, माल हलाक हो गया, इसी तरह रास्ते जो हैं चलना दूभर हो गए हैं। आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला आसमान को रोक दे, बारिश बरसना बंद हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, बारिश को मदीना के गिरदो नवा में जो पहाड़ियाँ हैं, जो जंगलात हैं, जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पर बारिश बरसाइए और मदीना को बारिश से पाक फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत से फिर सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा कि बादल फटा और हमें सूरज दिखाई दिया। इस रिवायत से ये बात मालूम होती है कि तवस्सुल की जो पहली किस्म है, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात इंसान की बात सुनती है, लेकिन अगर किसी बुज़ुर्ग हस्ती के सामने, किसी वली के सामने, किसी नेक आदमी की खिदमत में इंसान जाकर हाजिर हो और दुआ की दरख्वास्त करे तो ये हदीस से साबित है। इसी की मैं दलील नंबर 2 देने लगा हूँ, तवस्सुल बिद्दुआ की, कि दुआ के ज़रिए तवस्सुल लेना। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2491 मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा साहिबा मुशरिका थी। मैंने उनकी खिदमत में काफ़ी मरतबा अर्ज़ किया कि अम्मी जान, आप इस्लाम कबूल करें, लेकिन वो इस्लाम कबूल न करते। एक बार अबू हुरैरा हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल, और रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा को इस्लाम की तरफ बुलाता था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने कोई बात की तो वालिदा ने कुछ ऐसे जुमले बोले आपके बारे में कि मुझे अच्छे नहीं लगे, तो आप मेरी वालिदा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको ईमान की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये दरख्वास्त अर्ज़ की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी वालिदा के लिए दुआ की। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हद उम्मा अबी हुरैरा, या अल्लाह, अबू हुरैरा की वालिदा के लिए हिदायत के दरवाज़े खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं वहाँ से तेज़ी के साथ दौड़ा घर की जानिब। मैं जब घर आया तो देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरी वालिदा ने मेरी खटखटाहट की आवाज़ को सुना तो फरमाया, मकानक, अबू हुरैरा, आप वहीं पर ठहर जाएं। मैंने महसूस किया कि जिस तरह कोई बंदा नहाता है तो पानी गिरने की आवाज़ आती है, वहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आई। मेरी वालिदा नहा रही थी। गुस्ल करने के बाद उन्होंने कपड़े तब्दील किए। कपड़े तब्दील करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और आकर मुझे कहने लगी, अबू हुरैरा, सुन लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं फरते खुशी से घर दाखिल होने के बजाय जनाब रसूलुल्लाह की इस खिदमत में हाजिर हुआ, रोने लगा, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ की कबूलियत मैंने देख ली है, अल्लाह ने मेरी वालिदा को हिदायत अता फरमाई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत अबू हुरैरा और उनकी वालिदा माजिदा के लिए बरकत की दुआ फरमाई। मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखें, तवस्सुल की 3 अक़साम में से दुआ किसी के ज़रिए कराना, ये जो तवस्सुल की किस्म है, ये अहादीस मुबारका से साबित है। तवस्सुल की दूसरी किस्म तवस्सुल बिल आमाल। इंसान नेक आमाल करता है, अल्लाह के दरबार में उन नेक आमाल को पेश करे कि या अल्लाह, फ़लाँ जो मैंने अमल किया था आपकी रज़ामंदी के लिए, आपकी खुशनुदी के लिए और सिद्क़ के दिल से मैंने किया था, ए अल्लाह, अगर आपकी दरबार में मेरा वो अमल काबिल कबूल है, शर्फ़ कबूलियत पा लेता है, तो आप मेरा फ़लाँ काम कर दीजिए। इसे तवस्सुल बिल आमाल कहते हैं, नेक आमाल के ज़रिए तवस्सुल करना। इसकी दलील भी कुरान में और अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर मिल जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 5974 में हदीस गार मौजूद है। बड़ी लंबी हदीस है, मैं उसका खुलासा अर्ज़ कर देता हूँ। 3 अफराद, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 अफराद सफ़र पर निकले। रास्ते में जब गए तो बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया, बारिश शुरू हुई, तो एक गार के अंदर वो छुप गए। गार के अंदर जो ही छुपे तो गार का मुंह ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से बंद हो गया। अब तीनों बड़े परेशान थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया
کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے جو صدق دل سے خدا کی رضامندی کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہو اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرے تاکہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ ان میں سے ہر شخص نے اپنا نیک عمل پیش کیا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور بکریاں چرا کر جب گھر واپس آتا ہوں تو ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چارے کی غرض سے میں بکریوں کو بہت دور لے گیا۔ جب واپس پہنچا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ والدین کو میں نے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور میرے بچے بلبلاتے رہے اور روتے رہے، لیکن میں نے ان کو بھی دودھ نہ دیا تاکہ والدین میرے جاگ جائیں اور ان کو خدمت میں پہلے ان کو دودھ نہ پیش کر دوں۔ اے اللہ، میں نے والدین کی خدمت کو بچوں کی ضرورت پر پہلے اور مقدم کیا آپ کی رضامندی کے لیے۔ اے اللہ، میرے اس نیکی اور خلوص والے کام کو قبول فرمائے اور اس جو مصیبت ہے ہمیں دور فرمائے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پتھر تھوڑا سا دور ہوا اور آسمان نظر آنے لگا، لیکن اتنا نہیں کہ بندہ باہر جا سکے۔ دوسرے شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میں اپنے چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور ایسی محبت جس طرح مرد کو عورت سے ہوتی ہے۔ میں نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا اور طے یہ ہوا کہ میں 100 دینار اس کو دوں تب وہ مجھے گناہ کرنے دے۔ میں نے مال جمع کیا، جب 100 دینار جمع ہو گئے تو میں نے اسے دیے۔ میں اپنی قضاء حاجت کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور میری عصمت کو قائم رکھ، عصمت کو نہ توڑ۔ چنانچہ اللہ، میں ڈر گیا، آپ کی خوف اور خشیت کی وجہ سے میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے دربار میں قابل قبول ہو تو یا اللہ اس پتھر کو دور فرما۔ تیسرے بندے نے بھی اسی طرح ایک بات عرض کی کہ یا اللہ، ایک بندہ ایسا تھا جس کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، اور حدیث مبارک میں جو الفاظ ہیں، جتنی مزدوری تھی وہ آج کے یوں سمجھ لیں کہ 8 کلو گرام چاول بنتے ہیں۔ 8 کلو گرام چاول پر میں نے ایک مزدور رکھا۔ مزدور کی مزدوری دینے کا جب وقت آیا تو کسی بات پر وہ خفا ہوا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زمین میں بویا، پھر ان سے چاول نکلے، ان کے ذریعے میں نے گائے خریدی، گایوں کا ایک ریوڑ بنا، ریوڑ پر ایک بندہ رکھا، یوں ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک عرصہ کے بعد اس شخص کو ضرورت پڑی اور وہ شخص میرے پاس آیا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے گایوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ تمہارا ریوڑ ہے۔ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے تو مجھ سے مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ تو میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، یہ ریوڑ تمہارا ہے۔ پورا میں نے اس کو قصہ بتایا تو وہ ریوڑ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضامندی کے لیے کیا ہو تو ہم سے اس پتھر کو دور فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان تینوں سے اس پتھر کو دور فرما دیا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں، یہ حدیث کئی مقامات پر ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توسل کی جو دوسری قسم ہے وسیلہ کی، کہ اپنے نیک اعمال خدا کے دربار میں انسان پیش کرے کہ اللہ فلاں اگر میرا نیک عمل آپ کے دربار میں قبول ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ توسل بالاعمال یہ دلائل سے ثابت ہے۔ توسل کی تیسری قسم ہے توسل بالذات، نیک ذات کا وسیلہ دینا اپنی دعا میں کہ اے اللہ، انبیاء کے صدقے، شہداء کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، اولیاء اللہ کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، ہمارے نیک اکابرین کے صدقے اور ان کے وسیلہ سے ہمارا فلاں کام کر دے۔ یہ توسل کی قسم ہے جس کو ہمارے حضرات نے ذکر کیا ہے، توسل بالذات۔ آگے انشاءاللہ اس کے دلائل آ جائیں گے۔ تو توسل کی ان تینوں اقسام کا مجموعہ توسل کی تعریف جو بناتا ہے وہ حضرت استاد دامت برکاتہم عالیہ، حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ نے اپنی اس مرتب کردہ فائل میں جامع طور پر لکھ دیا ہے کہ توسل ہم کسے کہیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، توسل کہتے ہیں انسان کسی نیک آدمی سے دعا کرائے یا اپنے نیک اعمال کو خدا کے دربار میں پیش کر کے اپنی حاجت سامنے رکھے، یا اپنی دعا میں نیک ہستیوں کا وسیلہ دے دے اور اللہ سے دعا کرے۔ ان تینوں اقسام کا نام توسل ہے۔
میں نے ان 4 باتوں میں سے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ توسل کہتے کسے ہیں، لغت میں کسے کہتے ہیں، شریعت کی راہ میں کسے کہتے ہیں، تو توسل ان چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 2، توسل کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اور وہ لوگ جو توسل کی بعض اقسام کے قائل نہیں ہیں ان کا موقف کیا ہے، اور میں آپ کو ان کی زبان بھی پڑھ کر سنانا چاہوں گا کہ انسان موقف بھی سنے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان لوگوں کا لب و لہجہ اور طرز گفتگو اور زبان بھی سنے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنا موقف سنجیدگی سے پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے یا ان فریق مخالف کا کام ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ اور یہ طرز اور طریقہ رہا ہے، ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں، دلائل کی روح سے پیش کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اچھے طرز کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ہم فریق مخالف سے بھی یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اخلاق سلیمہ عطا فرمائے، اپنا موقف پیش کریں، دلیل کے ساتھ پیش کریں، لیکن ایسی زبان استعمال کرنا کہ جو زبان جس کو ہم سوکیانہ زبان اور بازاری زبان کہہ سکتے ہیں، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے مذہب کو حضرت امام علامہ تقی الدین علی بن عبد الکافی ابن علی السبکی الشافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب شفاء السقام صفحہ نمبر 358 پر پیش فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال قبل خلقہ و بعد خلقہ فی مدت حیاتہ و بعد موتہ فی مدت البرزخ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اور آپ کا وسیلہ دینا یہ ہر حال میں جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے قبل بھی، آگے آئے گا، آدم علیہ السلام نے توسل کیا تھا، حضور علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس دنیاوی حیات میں بھی، اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر اطہر میں جو آپ کی حیات ہے، اس حیات میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ نمبر 2، علامہ احمد بن محمد القسطلانی الشافعی رحمہ اللہ، جن کی وفات 923 ہجری میں ہے، اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417 پہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي لِلزَّائِرِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے۔ نمبر 1، أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاء، دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ نمبر 2، وَالتَّضَرُّعُ، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ نمبر 3، والاستغاثہ، حضور علیہ السلام سے شفاعت کی دعا کرے، یعنی آپ سے مدد چاہنے کا مطلب آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کرے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ اور آخر میں والتوسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دے۔ تو اہل سنت والجماعت کے 2 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ نمبر 3، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کی وفات 1176 ہجری میں ہے، آپ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پر ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ تَقْدِيبُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّوَسُّلُ بِنَبِيِّ اللَّهِ لِيُسْتَجَابَ۔ بندہ جب اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کے لیے یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ شخص نبی علیہ السلام کا توسل کرے۔ اس کی وجہ لیستجابہ، اس سے اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے موقف کو سامنے رکھیں تو یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ ہمارا موقف ہرگز یہ نہیں کہ توسل کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہم پر بہتان اور الزام ہے۔ ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن نیک ہستیوں کا توسل دیا جائے تو قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا عام طور پر توسل کے بغیر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن توسل کے ساتھ قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ کیا فرماتے ہیں لیستجابہ کہ اجابت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ توسل ہم اس کو فرض، واجب اور اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ اور جو لوگ خود توسل کے قائل نہیں ہیں ان کا بعض دفعہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ توسل کے قائلین توسل کے بغیر دعا کے بالکل قائل نہیں، یہ بات ہمارے بارے میں درست نہیں ہے۔ حوالہ نمبر 4، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد کی ایک متفقہ دستاویز ہے جس کا نام المحنت علی المفند ہے۔ المحنت علی المفند میں سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 جو عرب علماء نے 26 سوالات کیے تھے، تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے حل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفات ام لا۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی ذات کا توسل دعا میں لینا یہ آپ کے ہاں جائز ہے یا جائز نہیں۔ نمبر 2، ایجوز التوسل عندکم بالسلف الصالحین من الانبیاء والصدیقین والشہداء واولیاء رب العالمین ام لا۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ انبیاء کے علاوہ جو گزشتہ نیک ہستیاں ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک بزرگ ہیں، ان کا اپنی دعا میں توسل لینا یہ بھی آپ کے ہاں جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ گویا 2 سوالات کیے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے۔ المحنت علی المفند میں اس کا جواب جو حضرت نے لکھا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرکزہ نے، آپ نے فرمایا عندنا وعند مشایخنا یجوز التوسل بالدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتہم وبعد وفاتہم۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر بندہ دعا کرے انبیاء، شہداء اور صالحین کا توسل ان کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد وفات کے بعد بھی اپنی دعا میں ان کا توسل کرے تو ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک یہ بات بالکل جائز ہے۔ آگے اس کی صورت فرماتے ہیں کہ بِأَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفُلَانٍ أَن تُجِيبَ دَعْوَتِي وَتَقْضِيَ حَاجَتِي إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ۔ بندہ اپنی دعا میں یہ بات کہے کہ یا اللہ آپ فلاں ولی کے واسطے سے، فلاں نبی کے واسطے سے میری دعا قبول کریں، میری ضرورت کو پورا کریں، تو فرمائے کہ یہ جائز ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوب کرتا ہے اور اکابرین دیوبند کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکابرین علماء دیوبند کی متفقہ دستاویز جو المحنت علی المفند کے نام سے آج دنیا میں موجود ہے، اگر یہ گروہ اور یہ جماعت اس متفقہ دستاویز میں پائے جانے والے توسل بذات کے اس عقیدہ سے انحراف کرے اور معاذ اللہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرے کہ جو ان لوگوں کو زیب نہیں دیتی، تو پھر ان لوگوں کو اپنے آپ کو دیوبندی کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دیوبند سے، دیوبند کے عقائد سے جب وہ لوگ اس طرح برات کرتے ہیں تو پھر خود کو دیوبندی کہلانا اور دیوبندی کہلوانا یہ سوائے اپنے آپ کو خوش کرنے کے اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 5، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب بوادر النوادر میں ارشاد فرماتے ہیں وَالثَّالِثُ دُعَاءُ اللَّهِ بِبَرَكَةِ هَذَا الْمَخْلُوقِ الْمَقْبُولِ وَهَذَا قَدْ جَوَّزَهُ الْجُمْهُورُ۔ توسل کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو ان مقبول ہستیوں کے وسیلہ سے دعا کرے۔ فرمائے جمہور حضرات کے نزدیک توسل کی یہ قسم جائز ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں توسل کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف پیش کیا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں توسل کی پہلی 2 قسمیں تو سارے مانتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت توسل کی تیسری قسم توسل بذات نیک ہستیوں کا وسیلہ دینا اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں فریق مخالف کی طرف۔ فریق مخالف میں بہت سے گروہ ہیں، میں خصوصی طور پر 2 گروہوں کا عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1،
मौजूदा दौर में फ़िरका ममाती जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में भी हयात का कायल नहीं और अहले सुन्नत वल जमात पर अजीब व गरीब बातें करता है, उनका मौक़िफ़ भी यही है कि वो कहते हैं कि तवस्सुल नेक हस्तियों का, बुज़ुर्गों का, सलफ़ सालिहीन का, हत्ता कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ातों का ये बिल्कुल जायज़ नहीं। और इसके बारे में जो हज़रात ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं मैं आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। मोहम्मद हुसैन नेलवी साहब अपनी किताब निदाए हक में एक बात लिखते हैं कि दरअसल ये मसला यानी तवस्सुल का हुनूद और नसारा से चला आ रहा है। माज़अल्लाह, गोया तवस्सुल को ये हुनूद और नसारा के मसला करार देते हैं। मोहम्मद ताहिर पंजपीरी साहब आप लिखते हैं, कायलीन तवस्सुल और पहले दौर के मुशरिकीन का अक़ीदा एक जैसा है। गोया तवस्सुल के कायलीन जो हमने आपकी खिदमत में इन अकाबरीन के हवाले पढ़े, इनके अक़ीदे को माज़अल्लाह मुशरिकीन के अक़ीदे के साथ ये लोग बताते हैं। नंबर 3, वसीला क्या है कि मुसन्निफ़ अताउल्लाह बिंदियालवी साहब लिखते हैं कि इस्लाम में वसीला का कोई सबूत नहीं, जवाज़ वसीला पर कोई एक आयत, हदीस या सहाबी का अमल मौजूद नहीं, लिहाजा वसीला कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। तो गोया आपने ये अकीदा बयान करके कि अकीदा तवस्सुल कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है, माज़अल्लाह इतने अकाबरीन को आपने कुरान व हदीस के मुखालिफ करार दिया। एक मकाम पर मज़ीद ये शख्स लिखते हैं, और वो पागल यानी मुतवस्सिल जो तवस्सुल करता है, और वो पागल अपने दरख्वास्त पेश करने के लिए मखलूक में से वसीलों और वास्तों को ढूंढता फिरे। अल्लाह ताला हमें इस अक़ीदा से और इस नज़रिया कायम करने से जो ये लोग तवस्सुल के जवाज़ वाले हज़रात अकाबरीन के बारे में कहते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे नज़रिए से महफूज रखे। नंबर 2, दूसरा गिरोह हज़रात गैर मुक़ल्लिदीन का है। गैर मुक़ल्लिदीन भी इसी किस्म का नज़र रखते हैं कि तवस्सुल दुरुस्त नहीं है, ये शिरकिया नज़रिया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। सैयद तालिबुर रहमान साहब गैर मुक़ल्लिद हैं, अपनी किताब आइए अक़ीदा सीखिए में लिखते हैं, किसी फौत शुदा नबी या वली का वसीला देना जायज़ नहीं, क्योंकि यह अमल साले नहीं। नंबर 2, महमूद अहमद मीरपुरी साहब फतावा सिरात मुस्तकीम में लिखते हैं, वसीले का यही वो गैर मशरूह तरीका है जो इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देता है। गोया इनके नज़दीक वसीला शिर्क का रास्ता दिखाता है। नंबर 3, मजमुआ मकालात पर सल्फ़ी तहकीकी जायज़ा, इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद रईस नदवी साहब। अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 856 से लेकर सफ़ा नंबर 872 तक इन्होंने तवस्सुल बिज़ात पर दिल की जो भड़ास निकाली है, आप अगर उसको मुलाहज़ा फरमा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी गलत और इन्होंने गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ज़ुबान से तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। दिल की भड़ास निकाली है और इस अकीदा को अकीदा मकज़ूबा, इस पर कायलीन पर गालियों की बौछार और क्या कुछ इस शख्स ने किया है। तो खैर, मैंने आपकी खिदमत में अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ भी रखा है कि हम तवस्सुल बिज़ात के जवाज़ के कायल हैं, और दूसरे हज़रात का मौक़िफ़ भी सामने पेश किया है कि ये लोग तवस्सुल बिज़ात को शिर्क कहते हैं, शिर्क की सीढ़ी कहते हैं और कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ बताते हैं। तीसरी बात मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि अहले सुन्नत वल जमात तवस्सुल बिज़ात के जो कायल हैं, तो इस कायल होने के दलाइल क्या हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, शुहदा, सलफ़ सालिहीन, अकाबरीन बुज़ुर्गों के वास्ते से दुआ करना, इस पर नुकूल कुरान व सुन्नत भी मौजूद है, और साथ साथ अक़ल सलीम भी इस बात की गवाही देती है कि तवस्सुल बिज़ात ये जायज़ है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ दलीलें अक़ली हैं और कुछ दलाइल नक़लिया हैं। आपकी खिदमत में मैं 3 दलीलें पेश करना चाहूँगा कि अक़ली तौर पर भी ये बात साबित है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम और नेक हस्तियों का वसीला अपनी दुआ में देना जायज़ है। नंबर 1, हम देखते हैं कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 इंसान की ज़ात है और एक होता है आमाल। आमाल
اس کو ہم کہتے ہیں فرع، اور ذات اس کو ہم کہتے ہیں اصل۔ ایک میری ذات ہے اور ایک میرے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ فریق مخالف جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ لوگ توسل بالاعمال کے قائل ہیں، نماز کا وسیلہ دے دیں، روزے کا وسیلہ دے دیں، حج کا وسیلہ دے دیں، نیک صدقے کا وسیلہ دے دیں، نیک اعمال کے توسل کے قائل ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتے ہیں اعمال۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اعمال ہیں، یہ دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو اعمال صادر فرمائے ہیں، یہ وہ ہیں۔ حضور نے پڑھ کر دکھائی تو ہمیں نماز ملی، حضور نے رکھ کر دکھایا ہمیں روزہ ملا، حضور نے حج کر کے دکھایا ہمیں مناسک حج ملے ہیں، صدقہ حضور نے کیا ہمیں صدقے کا طریقہ سمجھ آیا۔ تو ایک حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور ایک حضور علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ جب لوگ اعمال کا وسیلہ دینے کے جواز کے قائل ہیں، اعمال فرع ہیں اور اصل ذات ہے، ہم اب عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، اعمال جو کہ فرع ہیں جب ان کا وسیلہ دینا جائز ہے تو ذات جو کہ اصل ہے ان کا وسیلہ دینا بڑھ کر جائز ہے۔ اور اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، انسان جو اعمال کرتا ہے اور ان کا وسیلہ خدا کے دربار میں پیش کرتا ہے، یہ اعمال بھی دراصل خود بخود نہیں آئے، بلکہ ان کے وجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے آیا ہے۔ گویا ہم فریق مخالف سے بات کہتے ہیں کہ جن اعمال کے وسیلہ کے آپ لوگ قائل ہیں، ان اعمال کا وسیلہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ذات نبوت آئی ہے تب یہ اعمال آئے ہیں۔ تو جب ان اعمال کا وسیلہ جائز ہے تو جو ذات لے کر آئی ہے اس ذات کا وسیلہ بڑھ کر جائز ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال یہ اللہ کی جانب سے انسان پر بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان نیک عمل کرے خدا کا انعام ہے، اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نعمت ہے، ان چھوٹی نعمتوں کا وسیلہ دینا جائز ہے، تو جو سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ مومنین میں سے ہی، تم ہی میں سے ہی ایک پیغمبر بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات بابرکات کو نعمتوں میں سرچشمہ، نعمت کبریٰ اور بہت بڑی نعمت فرمایا۔ اب ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، جب چھوٹی نعمتوں کا، نماز ہے، صدقہ آپ نے دیا یہ بھی نعمت ہے، نیک عمل کی توفیق ملی یہ بھی نعمت ہے، جب چھوٹی نعمتوں کا وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے تو جو نعمتوں کا سرچشمہ اور نعمت کبریٰ اور بہت بڑی نعمت ہے اس کا وسیلہ دینا بڑھ کر جائز ہے۔ تیسری دلیل ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عقلی طور پر وسیلہ بذات اس طرح بھی ثابت ہے کہ دیکھیں، ایک ہے انسان کا ایمان لانا اور ایک ہے انسان کا اعمال کرنا۔ انسان کے اعمال یہ اللہ کے دربار میں اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب انسان میں ایمان موجود ہو۔ تو گویا ایک بندے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے اعمال اللہ کے دربار میں ناقابل قبول ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ شرک کے مرتکب ہوں گے، شرک کریں گے تو آپ کے اعمال رائگاں ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا اعمال کی قبولیت ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ اچھا، ایک بندے کے پاس ایمان بھی ہے اور نیک اعمال بھی ہیں۔ اب ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے نیک اعمال خدا کے دربار میں قربت کا ذریعہ زیادہ بنتے ہیں، یا ایمان اور نیک اعمال ہیں لیکن ساتھ ذات نبوت بھی ملی ہوئی ہے تب قبولیت زیادہ اور اللہ کے ہاں قرب زیادہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بندے کے پاس ایمان اور عمل صالح ہو تو اعمال اور قربت اللہ کے دربار میں اتنا زیادہ نہیں ہوتی جتنا حضور علیہ السلام کی صحبت ہو تب قربت ہوتی ہے۔ اس کی مثال بھی خود حدیث مبارکہ میں ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه صحابہ کے بعد والوں میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں صدقہ دے تو صحابہ کا ایک مد جو،
ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں جو صدقہ دیا ہوگا، بعد کے لوگوں کا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہوا سونا صحابہ کے مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مٹھی بھر جو اللہ کے دربار میں زیادہ قبولیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، بعد کے لوگوں میں ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، لیکن ان کا عمل اللہ کے دربار میں اتنی قربت حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ اس لیے کہ بعد کے لوگوں کے پاس صحبت پیغمبر نہیں، اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس ایمان بھی ہے اور اعمال بھی ہیں، لیکن ایمان اور اعمال کے ساتھ ان کے اعمال کو صحبت نبوت ملی ہوئی ہے۔ اسی صحبت نبوت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک مٹھی بھر جو دیا ہوا صدقہ یہ اللہ کے دربار میں زیادہ قربت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل کے ساتھ اللہ کے نبی کی ذات اور خدا کے رسول کی صحبت شامل حال ہے۔ تو خیر، میں نے عرض کیا، تیسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ توسل کے مسئلہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے دلائل پر جو ہونے والے شبہات ہیں ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو میں نے اب کی نشست میں آپ کی خدمت میں عقلی طور پر 3 دلائل پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں ہم آپ کے سامنے قرآن اور احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے اقوال اور ان کے نظریات پیش کریں گے کہ واقعی قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے فہم سے ثابت ہے کہ اپنی دعاؤں میں انبیاء علیہ السلام، شہداء، صدیقین، اولیاء اللہ اور دیگر اکابرین کی ذات کا توسل لینا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب اور مستحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔